بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا تفسیر جلالین کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے پہلا پارہ، جس کے اندر ہم نے ایک تقریباً 2 رکوع پورے کیے تھے، اور آج تیسرا رکوع شروع کریں گے۔ گزشتہ درس کے اندر نیٹ کا تھوڑا ایشو رہا تھا، جس وجہ سے یہ پورا نہیں ہو سکا تھا، تو آواز بھی کٹ رہی تھی بار بار اور میٹنگ بھی کٹ رہی تھی۔ تو اب دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذی من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے اس رب کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ۔ الناس کے بعد اہل مکہ نکالا، یعنی اے لوگوں، لوگوں سے مراد اہل مکہ ہیں۔ تو یہاں پر غرض مفسر بنے گا معنی مرادی بیان کرنا، کہ ناس سے مراد اور بھی لوگ ہو سکتے تھے، لیکن ناس سے مراد دوسرے نہیں، صرف مکے والے ہیں، تو یہ مراد بیان کرنا ہوگی۔ اور بدو کے بعد وحیدو نکالا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرو، اللہ تعالیٰ کو اکیلا تسلیم کرو۔ تو یہاں پر بھی غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا، کیونکہ عبدو کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا، تو عبادت کی مختلف اقسام، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر عبادت کا معنی توحید کے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو واحد مطلق مانو۔ آگے خلقکم کے بعد انشاءکم نکالا، یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی جس نے تمہیں شروع سے پیدا کیا۔ ایک ہوتا ہے انشاء، انشاء کا ہوتا ہے عدم سے وجود کی طرف تخلیق کرنا، ایک چیز نہیں تھی، اب اس کو بنانا، یہ انشاء بولا جاتا ہے، جسے ایجاد بھی کہتے ہیں، کہ انسان پہلے نہیں تھا، انسان کا وجود بالکل بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو از سر نو پیدا فرمایا، تو اس کو انشاء بولتے ہیں۔ اور تخلیق جو ہوتی ہے، تخلیق کا جو اطلاق ہوتا ہے، وہ ری ریکریشن بھی اس کو بولا جاتا ہے، یعنی پہلے اس کی سمپل، اس کا کوئی نہ کوئی مثال موجود ہوتا ہے، پھر اس کو دیکھ کر آگے کوئی چیز بنائی جائے تو اس کو تخلیق بولا جاتا ہے، یا اس کو کوئی اور بھی چیز بولی جاتی ہے۔ لیکن جو انشاء ہوتا ہے وہ عدم سے وجود کی طرف لایا جاتا ہے، جو پہلے کچھ نہ ہو اس کے بعد کچھ بنے، تو یہ انشاء کہتے ہیں۔ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا، اور تم حالانکہ تم کوئی چیز نہیں تھے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا خلقکم، یعنی خلق کی معنی مرادی بیان کرنا، کیونکہ خلق کی اور معنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے از سر نو پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَخَلَقَ الَّذِينَ، اس کا جو ہے وہ اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ یہاں پر جو غرض مفسر ہوگا وہ ہوگا جو ہے وہ عطف بیان کرنا، کہ الذین کا عطف کس پر ہے؟ کم ضمیر پر، کہ تم کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تتقون کے بعد کہتے ہیں بے عبادتی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی متقی ہو جاؤ، بے عبادتی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، عقابہ، اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرو، یعنی یہ مفعول بھی محذوف ہے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا مفعول بھی محذوف بیان کرنا۔ آگے ایک اعتراض ہو رہا تھا کہ لعل جو ہوتا ہے وہ شک کے لیے آتا ہے، امید کے لیے آتا ہے، کہ ہو سکتا ہے تم ایسے ہو جاؤ، تو ایک امید ہوتی ہے، تو جس چیز کی امید ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ
اس پر بندہ پورا پورا اترے۔ اگر مجھے امید ہے کہ فلاں شخص ڈاکٹر بنے گا، امید ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ میری امید پر پورا پورا اترے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے امید یا اللہ تعالیٰ کے لیے شک والے کلمات اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر یہ استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو علم یقینی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو لعل کا استعمال یہاں کہتے ہیں لعل فی الاصل للترجیح ہے، جو لعل ہے یہ اصل میں ترجیح کے لیے ہوتا ہے، امید کے لیے ہوتا ہے، لیکن فی کلام ہی تعالی للتحقیق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تحقیق کی معنی میں ہے۔ تو اس کا ترجمہ شاید تم متقی ہو جاؤ یہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا ترجمہ کریں گے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا محذوف اعتراض کا جواب دینا۔ جی، تاجل التحقیق کا کیا معنی ہے؟ تحقیق کا مطلب ہوتا ہے ثبوت، کوئی سی چیز ثابت کرنا، کسی چیز کے اندر یقین ہو نا تو وہ تحقیق ہوتی ہے۔ میں اگر بے شک، تحقیق کر کے کسی موضوع پر تحقیق کروں تو اس پر جو ہے وہ ایک یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بے شک، آگے کہتے ہیں اپنے اس رب کی عبادت کرو الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ الذی یہ دوسری صفت بنے گی رب کی۔ رب کی پہلی صفت ہے الذی خلقکم، رب کی دوسری صفت ہے الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ جعل کے بعد خلق نکالا تو جعل کا مطلب ہوتا ہے جعل، یہ دوسری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جعل بمعنی خلق ہے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے فراش کی وضاحت کر رہے ہیں، بچھونا بنایا تو بچھونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں حال بساطن یفترش، کہ بچھونے کی حالت میں بنایا، یفترش جس کو بچھایا جاتا ہے۔ لا غایت لہا فی الصلابت او اللیونت فلا یمکن الاستقرار علیہا، نہ انتہائی سخت ہے، لا غایت لہا فی الصلابت، نہ انتہائی سخت بنایا اس کو، نہ ہی انتہائی نرم بنایا۔ فلا یمکن الاستقرار علیہ، کہ اس پر ٹھہرنا ممکن نہ ہو۔ اگر کوئی چیز بہت زیادہ سخت ہو تو اس پر بندہ ٹھہر نہیں پاتا، اسی طرح اگر کوئی چیز بہت زیادہ نرم ہو تو اس پر بھی بندہ ٹھہر نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، نہ زیادہ سخت بنایا ہے نہ زیادہ نرم بنایا ہے، تاکہ اس پر ٹھہرنا ممکن ہو۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا فراش کی تحقیق کرنا۔ آگے کہتے ہیں والسماء بناء، جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ بنا سقفن، ٹھیک ہے، یہاں پر غرض مفسر ہوگا بنا کی آسان معنی بیان کرنا۔ آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، انزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فأخرج به من الثمرات، تو اس پانی کے ذریعے، بھی کے اندر جو ہی ضمیر ہے یہ ماں کی طرف، پانی کی طرف راجع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھلوں سے
تمہارے لیے رزق نکالا، ٹھیک ہے، تو من کے بعد انواع نکالا، یعنی پھلوں کی قسموں میں سے، پھل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو ان اقسام میں سے رزق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ نکالا۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا مضاف محذوف نکالنا، ٹھیک ہے۔ آگے کتنے کس کے تأکلوا، پیچھے سر جی؟ جی ثمرات کے پیچھے؟ ہاں، ثمرہ کے پیچھے نا انواع، انواع یہ جی جی مضاف ہوگا، جی جزاک، الثمرات یہ مضاف الیہ ہوگا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں تأکلونہ وتعلفونہ بہ دوابکم، جس کو تم کھاتے ہو، تأکلونہ جس رزق کو تم کھاتے ہو، اور جس کے ذریعے تم جانوروں کو چراتے ہو، جیسے گھاس ہو گئی تو گھاس جانور کھاتے ہیں چرتے ہیں، اسی طرح جو چارہ وغیرہ ہے تو وہ بھی جانوروں کو چرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا آیت کی تھوڑی سی وضاحت کرنا۔ آگے کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ بناؤ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اندادن کے بعد نکالا شرکاء فی العبادت، یعنی اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا، یا پھر اندادن کی معنی بیان کرنا، آیت کی وضاحت کرنا نہیں ہوگی بلکہ اندادن کی معنی بیان کرنا۔ حالانکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ انہ الخالق ولا یخلقونہ ولا یکون الہا الا من یخلق، تم جانتے ہو کہ وہ اللہ تعالی خالق ہیں، ولا یخلقونہ اور وہ جو شریک ہیں، جو بت ہیں جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، لا یخلقونہ وہ کسی کو پیدا نہیں کرتے، کسی کو تخلیق نہیں کرتے، ولا یکون الہا الا من یخلق اور معبود نہیں ہوتا مگر وہ جو پیدا کرے، جو تخلیق کرے، جو پیدا کرے، وہی خدا ہو سکتا ہے، جو پیدا نہ کر سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا انہ الخالق، یہ مفعول بھی بیان کرنا ہوگا تعلمون کے، کہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں۔ اور یہاں پر اس کے اندر ولا یخلقون ولا یکون الہا الا من یخلق، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ آگے کہتے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم شک میں ہو، اس کے شک میں ہو کہ جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا، اگر تم اس میں شک، اس کے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا، تو ریب کے با نکالا فی شکن، یعنی یہاں پر غرض مفسر ہوگا ریب کی معنی بیان کرنا، آسان معنی بیان کرنا۔ ریب سے مراد شک ہے، لا ریب فیہ، قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ پیچھے پڑا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں عبدنا، اس کے بعد نکالا محمد من القرآن انہ من عند اللہ، اپنے بندہ خاص پر نازل کیا، بندہ خاص سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نازل کیا؟ من القرآن انہ من عند اللہ،
من القرآن یعنی قرآن میں سے جو ہم نے نازل کیا حضور پر، اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو، شک کس طرح ہے کہ تمہارا کہ انہ من عند اللہ، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ کفار شک کرتے تھے کہ حضور نے یہ اپنے ہاتھوں سے خود لکھا ہے اور خود لکھ کر یہ جو ہے وہ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، شک کرتے تھے۔ لیکن جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا۔ اگر تم شک میں ہو تو کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس قرآن کی مثل ایک صورت لے آؤ، اس کی ایک کاپی لے آؤ، اسی طرح کی بنا کے تم اس کی صورت لے آؤ۔ فَأْتُوا لے آؤ، اس کی مثل ایک صورت، المنزل، المنزلی یعنی جو قرآن نازل ہو چکا ہے اس کی مثل لے آؤ۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا ہی ضمیر کا مرجع بیان کرنا۔ ومن للبیان، اور یہاں پر جو من ہے یہ من بیان کے لیے ہے، وضاحت کے لیے ہے، تفصیل کے لیے ہے، کہ لاؤ اس قرآن کی مثل صورت، اس کی مثل میں سے صورت۔ تو یہ من جو ہے وہ من کا ترجمہ ویسے نہیں ہوگا کیونکہ یہ من بیان کے لیے ہے، لاؤ اس کی مثل ایک صورت۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ہی مثلہ فی الغرابت، یعنی وہ جو تم لاؤ گے تو وہ قرآن کی مثل ہو، فی البلاغت، بلاغت میں، و حسن النظم، اور الفاظ کی اچھی ترتیب میں، والاخبار عن الغیب، اور غیب کی خبروں میں برابر ہو۔ کہنا کہ تم قرآن کی مثل لاؤ تو کس چیز میں وہ جو ہے وہ برابر ہو، تو تین چیزوں کے اندر برابر ہو، بلاغت، فصاحت کے اندر قرآن کی طرح ہو، اور الفاظ کی جو ترتیب ہے، حسن ترتیب، نظم بولتے ہیں الفاظ کو، اور غیب کی جو قرآن کے اندر خبریں ہیں، تو ان تینوں چیزوں کی مثل تم کوئی صورت لے آؤ تو پتہ چلے۔ آگے صورت کی تعریف کر رہے ہیں کہ وَالسُّورَةُ قِطْعَةٌ لَهَا أَوَّلٌ وَآخَرٌ، صورت ایک ایسا حصہ ہوتا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے کہ جس کا اول بھی ہوتا ہے اور آخر بھی ہوتا ہے۔ وَأَقَلُّهَا ثَلَاثُ آیَاتٍ، اور صورت کی کم از کم جو مقدار ہے وہ 3 آیات ہیں۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا صورت کی تعریف بیان کرنا اور پیچھے جو ہے وہ مثل کی وضاحت کرنا کہ قرآن کے مثل کس چیز کے اندر مثل ہو، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا مثل کی وضاحت کرنا۔ ٹھیک ہے، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اپنے ساتھیوں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تم قرآن کے مثل صورت لے آؤ اور تمہارے جو بھی ساتھی ہیں، تمہارے جو بھی مددگار ہیں، تم سب کو لے آؤ، سب مل کر تم قرآن کی مثل ایک صورت بنا کے لاؤ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن نہیں ہے تو تم بھی لے آؤ اگر تم سچے ہو اس بات میں۔ شہداءکم کے بعد نکلا آلہتکم التی تعبدونہا، یعنی اپنے ان معبودوں کے کو بلاؤ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا شہداء کی مراد بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ، یعنی غیر ہی، اللہ کے علاوہ، لِتُعِینَکُمْ، تاکہ وہ معبود تمہاری مدد کریں، اپنے معبودوں کو، اپنے ساتھیوں کو بلاؤ تاکہ قرآن کی مثل صورت بنانے میں وہ تمہاری مدد کریں۔ تو غیر ہی کے اندر غرض مفسر ہوگا دون کی معنی بیان کرنا، لِتُعِینَکُمْ وجہ بیان کرنا کہ ان کو بلانا کس وجہ سے ہوگا، مدد کے لیے بلانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو، کس بات میں سچے ہو، فی ان محمدن قالہ من عند نفسہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ کہا ہے،
قرآن حضور نے اپنی طرف سے کہا ہے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم لے آؤ، ففعلوا ذالک تو تم بھی اس طرح کرو، اس کی مثل لاؤ، فإنکم عربیون فصحاء مثلہ تو تم بھی فصیح عربی ہو حضور کی طرح، حضور بھی عربی تھے تم بھی عربی ہو، تو اگر حضور نے یہ قرآن بنایا ہے کو تم بھی اس کی مثل بنا لو، تم بھی عربی ہو، تم بھی فصیح بلیغ عربی ہو، تو تم بھی لے آؤ۔ ٹھیک ہے، تو لما عجزوا عن ذلک قال تعالی، تو جب وہ اس سے عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، تو پیچھے جو آیت تھی یہ اس کے اندر غرض مفسر ہوگی، جو ہے وہ آیت کی وضاحت کرنا، کہ تم سچے ہو کس بات میں سچے ہو، تو یہ وضاحت ہو جائے گی۔ تو تم جب قرآن کی مثل کوئی صورت نہ لا سکو، عاجز ہو جاؤ، تو کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم نہ لا سکو، اگر تم نہ کر سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اگر تم قرآن کی مثل نہ لا سکو اور تم قرآن کی مثل ہرگز نہیں لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے، فتقوا النار، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ ایندھن اس کو بولا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ آگ جلے، پہلے جیسے جنگل ہوتا ہے تو جنگل میں اگر آگ جلانی ہو تو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ جو کمزور آگ ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جائے تو پھر بڑی چیزوں کو وہ جلا دے گی۔ تو لوگ اور پتھر یہ اس جہنم کا ایندھن ہے، یعنی ان کے ذریعے اس جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو علم تفعلوا اگر تم نہ کر سکو، ما ذکر لعجزکم جو ذکر کیا گیا، یعنی جو قرآن کی مثل ذکر کیا گیا، تو تم نہ لا سکو لعجزکم اپنے عاجز ہونے کی وجہ سے، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے ذالک ابدا یہ ہرگز ہمیشہ نہیں کر سکو گے، لظہور اعجاز ہی قرآن کے اعجاز کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، قرآن کا اعجاز ہے، اعجاز کا مطلب ہوتا ہے اس کا آ, کمال ہونا، تو فتقوا النار التی تو تم ڈرو، کہتے ہیں اعتراض، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے، علم تفعلوا ولن تفعلوا یہ جو جملہ ہے، بلکہ یہ جو جملہ ہے ولن تفعلوا یہ جملہ جملہ معترضہ ہے، اگر تم ہرگز تم نہ کر سکو گے، تو یہ جملہ معترضہ ہے، اس کا پیچھے سے اور آگے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شرط ہے اور یہ جزا ہے، شرط اور جزا کے بیچ میں یہ اضافی جملہ لایا گیا ہے جس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر تم نہ کر سکو تو تم ڈرو اس آگ سے، تو کس طرح ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر تم متقی ہو جاؤ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ اور تم اس پر ایمان رکھو کہ وہ جو قرآن ہے وہ بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالق کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھو اور اس بات پر بھی ایمان رکھو کہ یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ ناس کے بعد کفار نکالا، یعنی یہاں پر غرض مفسر ہوگا، پیچھے جو ہے وہ غرض مفسر ہوگا متعلق بیان کرنا، فتقو کا متعلق بیان کرنا، اور کفار کے اندر غرض مفسر ہوگا ناس کی معنی مرادی بیان کرنا، کہ ناس سے مراد کون لوگ ہیں، ناس سے مراد مومن بھی ہو سکتے تھے، متقی بھی ہو سکتے تھے، اور مسلمان بھی ہو سکتے تھے، لیکن وہ مراد نہیں ہے بلکہ کفار مراد ہیں، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی مراد بیان کرنا، والحجارۃ اور پتھر ہیں، کا اسنامکم جیسے تمہارے، کا اسنامکم منہا جیسے ان
پتھروں میں سے تمہارے معبود، کہ تمہیں بھی کافر جو ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو بتوں کو بھی اس جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان عبادت گزاروں کو بھی، کافروں کو بھی اس جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی انہا مفرط الحرارت تتقد بما ذکر، یعنی وہ حرارت یعنی گرمی کو بڑھانے والی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس کے ذریعے کیا ہوتی ہے، وہ آگ بڑھتی ہے، آگ کو طاقت ملتی ہے، تو وہ حرارت کو یعنی گرمی کو بڑھانے والی ہے، تتقد بما ذکر، تو اس کے ذریعے جو ہے وہ آگ جلتی ہے۔ لا کنار دنیا، دنیا کی آگ کی طرح نہیں، لا کنار دنیا، دنیا کی آگ کی طرح نہیں، تاکہ دو بالحطب و نحوی، جو لکڑیوں اور اس کی مثل سے بڑھتی ہیں، کہ دنیا کی جو آگ ہوتی ہے تو پہلے سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، پھر ان لکڑیوں کے ذریعے وہ آگ مضبوط ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ تو دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، بلکہ جہنم کی آگ کے اندر انسانوں کو، کافروں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، بتوں کو ڈالا جائے گا، تو پھر وہ آگ جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ اعدت للکافرین، وہ جہنم، وہ نار جہنم پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ جہنم کو تخلیق کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ کفار ہیں، کافروں کے لیے جہنم کو بنایا گیا ہے، لیکن جو مسلمان بعض جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ، تو بعض مسلمانوں کو بھی جہنم کے اندر وقتی طور پر ڈالا جائے گا، لیکن بالآخر وہ آخر میں جنت میں جائیں گے، لیکن اصل تخلیق جہنم کی کافروں کے لیے ہے۔ ہوئی ات یعنی اس کو بنایا گیا ہے، یہ غرض مفسر ہوگی، اور عدت کی معنی بیان کرنا۔ اور عدت یہ تیار کے لیے بھی آتا ہے کہ تیار کی گئی ہے، لیکن یہاں پر ہے بنایا گیا ہے، غرض مفسر ہوگا معنی مراد بیان کرنا۔ یعذبون بہا، اس جہنم کے ذریعے کافروں کو عذاب کیا جائے گا۔ جملۃ مستعنفۃ او حال لازم، یہ جملہ مستعنفہ ہے یا لازم حال ہے۔ یہ اعدت للکافرین، یہ جملہ مستعنفہ ہے۔ جملہ مستعنفہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کا پیچھے سے تعلق نہ ہو، ایک نیا الگ سے جملہ ہو، اعرابی طور پر اعراب کے اعتبار سے اس کا پیچھے سے تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے، یا پھر یہ حال مستلزم ہے، اس حال میں کہ وہ آگ جان کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کہ کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی آگے کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ الذین آمنو کا ترجمہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ خوشخبری سناؤ مومنوں کو، خوشخبری سناؤ مومنوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح عمل کیے، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، تو ان کو خوشخبری سناؤ۔ بشر کے بعد نکالا اخبر، یعنی تم خبر دو، غرض مفسر ہوگی بشر کی معنی بیان کرنا۔ آمنو کے بعد نکالا صدقو باللہ، یعنی جو ایمان لے آئے، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق بیان کی، اللہ تعالیٰ کو سچا مانا، تو جو اللہ کو حق مانے، سچ مانے، تو وہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، یعنی من الفروض والنوافل، یعنی فرائض ادا کیے، نوافل ادا کیے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ صالح اعمال کی وضاحت کرنا۔ صدقو باللہ، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آمنو کی وضاحت کرنا، کہ جو ایمان لے آئے وہ صالح اعمال
جنہوں نے کیے تو ان کو خوشخبری دو کہ ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان مومنوں کے لیے ایسے باغات ہیں، ان لہم ان مومنوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن باغات کے نیچے، تحت ہا کا جو ہا ضمیر ہے یہ جنات کی طرف راجع ہے، ایسے باغات ہیں جن باغات کے نیچے چلتی ہیں انہار، نہریں، انہار یہ تجری کا فاعل ہے، ان مومنوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن باغات کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ ان کے بعد نکالا بے ان، یعنی یہ بے ان بشر کے ساتھ متعلق ہوگا، یعنی خوشخبری سناؤ، کس بات کی؟ اس بات کی خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے باغات ہیں، ٹھیک ہے۔ حدائقن، حدائق ذات شجر و مساکن، یعنی ایسے باغات ہیں درختوں والے اور مساکن یعنی ٹھہرنے والی جگہوں والے، ایسے باغات ہیں جن کے اندر درخت بھی ہوں گے اور ٹھہرنے کی جگہیں بھی ہوں گی۔ تو غرض مفسر ہوگا جنات کی وضاحت کرنا، تحتہا یعنی تحت اشجارہا و قصورہا، ہاں ضمیر کا ویسے قرآن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق بنتا ہے جنات سے، لیکن یہاں پر تفسیر کے اندر او اشجار نکالیں کہ ان درختوں کے نیچے اور ان محلات کے، مساکن کا مطلب ہے جگہیں، محلات، ان محلات کے نیچے اور ان درختوں کے نیچے وہ نہریں چلتی ہیں۔ انہار یعنی المیاہ فیہا، انہار نہر اس کو کہتے ہیں کہ جو جس میں پانی چلتا ہے، ایک زمین کو کھودا جائے تو وہ جو کھودی ہوئی ایک بنی ہوئی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی پانی نہیں ہوتا، جو خالی ہوتی ہے، تو اس کو نہر بولا جاتا ہے، اور اس نہر کے اندر جو پانی بہتا ہے تو بہنے والی وہ نہر نہیں ہوتی بلکہ نہر بہنے والا وہ پانی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مجاز استعمال ہوا ہے کہ محل بول کر حال بول کر محل بول کر ہار مراد لیا گیا ہے، محل نہر ہے اور حال اس کا پانی ہے، تو جو نہر کے اندر پانی ہوتا ہے وہ پانی بہتا ہے، وہ پانی جاری ہوتا ہے، وہ نہریں جاری نہیں ہوتی، تو المیاہ فیہا جو اس نہروں میں پانی ہوگا وہ جاری ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، وقت بھی ختم ہونے والا ہے، تو آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔